بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ سے بیگن کے بھرتے کی ریسیپی شیئر کروں گی، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے بیگن بھون کر اچھے سے میش کر لیے ہیں۔ یہ دیکھیں، 2 چھوٹے سائز کے پیاز اور 2 ٹماٹر میں نے لے کر اچھے سے چاپ کر لیے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 چمچ ادرک کا پیسٹ، 2 ہری مرچیں، 1 چھوٹی چمچ زیرہ، لال مرچ پاؤڈر 1 چمچ، 1 چمچ نمک، خشک دھنیا پاؤڈر 1.5 چمچ، آدھی چمچ ہلدی اور گول لال مرچ 4 اور آدھا کپ کوکنگ آئل۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میں نے آدھا کلو بیگن لے لیے ہیں۔ میں نے چولہا آن کیا ہے۔ اب میں اس پہ ایک ایک کر کے سارے بیگن اچھے سے بھون لوں گی۔ میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تاکہ میری آنے والی ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ہم چمٹے کی مدد سے بیگن کو اچھے سے فرائی کریں گے۔ اس کو ساری سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا پکانا ہے تاکہ یہ اندر سے کچا نہ رہ جائے۔ اور ایک بات اور، آپ نے بیگن کے اندر نہ کوئی کٹ لگانا ہے اور نہ ہی فورک سے سوراخ کرنے ہیں۔ یہ بغیر ان چیزوں کے بھی اندر سے صحیح طرح سے پک جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، ہمارا بیگن آہستہ آہستہ پک رہا ہے۔ اس کی اسکن اوپر سے بالکل اچھی طرح سے جل چکی ہے۔ اس کی اسکن کو اچھی طرح سے اوپر سے جلنے تک پکانا ہے۔ تو ہم بیگن کو، یہ ہمارا بیگن بالکل ریڈی ہے۔ میں نے اس کو نکال کے پانی میں ڈال دی۔ تو یہ دیکھیں، پانی میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہے کہ اس کی اسکن بہت جلدی سے اتر جاتی ہے اور بہت آسانی سے اتر جاتی ہے۔ تو آپ اس طرح سے اسے چھلکا، یہ دیکھیں کتنی آسانی سے چھلکا اتر رہا ہے اس کا۔ یہ اندر سے بالکل پک کے نرم ہو چکا ہے۔ اسے آپ ایسا ایسا کر کے ایسے سارا چھلکا اتار لیں گے۔ یہ دیکھیں بالکل آسانی سے اتر گیا اور اس کی ڈنڈی کو بھی ہم آرام سے نکال لیں گے۔ یہ دیکھیں، اس کی ڈنڈی بھی آرام سے اب نکل جائے گی۔ اگر بیگن کچا ہو تو اوپر والی سائڈ سے ڈنڈی نہیں اترتی آسانی سے۔ اب ہم اسے ایک اور پانی میں ڈال لیں گے تاکہ اس کی جلے ہوئے کی اسمیل ختم ہو جائے۔ یہ دیکھیں، اب میں نے اسے ایک اور پانی میں ڈال دیا۔ تو اب ہم اسے میش کریں گے۔ پہلے میں اس کے چھری سے چھوٹے چھوٹے کٹ لگاؤں گی۔ یہ دیکھیں، ہمارا بیگن اندر سے بالکل پک چکا ہے۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کٹ لگا کے، یہ دیکھیں ایسے، تاکہ اس کے اندر کوئی جگہ سخت نہ رہ جائے۔ اگر آپ بیگن کو اچھے سے پکائیں گے تو بیگن کے اندر بالکل کوئی جگہ بھی کچی باقی نہیں رہے گی۔ تو اب میں ایک فورک لے کے اس کی مدد سے اس کو اچھے سے میش کر لوں گی۔ یہ بہت آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو اسے ایسے آرام سے میش کر لیں تاکہ اس کا کوئی ٹکڑا بھی باقی نہ رہے۔ تو یہ دیکھیں میں نے ایک ایک کر کے سارے بیگن بھون کر اچھے سے ان کو میش کر لیا ہے۔ اب میں دیگچی میں کوکنگ آئل ڈال لیا ہے اور میں اس میں اب زیرہ اور لال مرچ شامل کر کے فرائی کروں گی۔ ہلکی آنچ پہ فرائی کیجیے گا جب تک مہک نہیں آ جاتی زیرے کی۔ یہ دیکھیں اچھے سے فرائی ہو چکا ہے۔ اب میں اس میں پیاز شامل کروں گی۔ پیاز کو آپ نے چوپڈ کرنا ہے۔ اس میں پیاز شامل کرنے کا میں اسے اچھے سے فرائی کر لوں گی۔ میرے تمام دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ تو یہ دیکھیں، میں نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ بھی شامل کر لیا ہے۔ اب میں ان دونوں کو اچھے سے فرائی کروں گی۔ تو یہ فرائی بالکل ہو چکے ہیں۔ اب میں ان میں شامل کرتی ہوں ٹماٹر۔ ٹماٹر شامل کر کے میں انہیں اچھے سے فرائی کروں گی۔
اب میں تھوڑا سا پانی شامل کیا ہے. اب میں سارے مسالے اس میں شامل کر لوں گی اور پھر انہیں اچھے سے پکا لوں گی. ہری مرچیں بھی شامل کر لیں. یہ دیکھیں میرا مسالہ بالکل ریڈی ہے. اب میں اس میں میش کیے ہوئے سارے بینگن ڈال لوں گی. یہ دیکھیں ہم ان میں سارے بینگن شامل کر کے انہیں اچھے سے بھون لیں گے. ہلکی آنچ رکھیے گا. تو یہ دیکھیں یہ بالکل تیار ہو چکے ہیں. میں نے انہیں اچھے سے بھون لیا ہے اور یہ سب چیزیں آپس میں مکس ہو چکی ہیں. نمک آپ چاہیں تو ٹیسٹ کر سکتے ہیں. تو یہ دیکھیں میرا بینگن کا بھرتا بالکل تیار ہے. بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے. ضرور ٹرائی کیجیے گا اور کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی. اللہ حافظ.